ہمارے ایمان کی پہچان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی نسبت ہے۔ ہمارے ایمان کی پہچان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کی عزت و احترام اور وہ نسبت ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، اس کتاب میں صحیح مسلم میں صحاح ستہ کی اعلیٰ کتاب بخاری شریف کے بعد، اور بعض محدثین کو صحیح مسلم کو صحیح بخاری پر بھی پہلا درجہ دیتے ہیں، تو یہ صحیحین کہلاتی۔ تو امام مسلم نے کتاب الایمان میں یہ حدیث روایت کی ہے۔ کس کتاب میں؟ کتاب الایمان میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک جرمٹ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد، اور ہم ایک حویلی میں چار دیواری میں بیٹھے تھے۔ اس مجلس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آواز دی، فرمایا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں اٹھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نالین پاک مجھے پکڑا دی۔ یہ حدیث بہت کم لوگوں نے سنی ہوگی۔ کسی نے کتنوں نے سنی؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ پہلے جنہوں نے سنی ہے یہ آپ اندازہ کریں کہ اس امت کو دین کی تبلیغ کرنے والے اور قرآن و حدیث پڑھانے والے کیا بتاتے ہیں، اور یہ کسی ادنا درجے کی حدیث کی کتاب میں سے نہیں ہے، اور کسی ادنا طبقے کے محدثین میں سے بھی روایت کرنے والا نہیں۔ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے اور لائے ہیں کتاب الایمان میں۔ گویا ایمان کا جو معنی امام مسلم کی سمجھ میں آیا ہے اس میں درج۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے آواز دی اور بلا کے فرمایا یا ابو ہریرہ ادھر آؤ۔ میں حاضر ہوا تو آقا علیہ السلام نے مجھے اپنے جوڑے عطا کر نالین پاک، اور فرمایا ابو ہریرہ میرے نالین پکڑ لو، جوڑے لے، اور میرے جوڑے ہاتھ میں تھام کر باہر چلے جاؤ، اور جو شخص میں ملے جوڑے ہاتھ میں رکھنا میرے نالین دکھانے کے لیے، میرے جوڑے دکھاتے جانا اور یہ بات بتاتے جانا۔ کیا بات؟ فرمایا کہ یہ بتا دینا کہ جو دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی توحید اور میری رسالت کی شہادت دے دے، میں اسے جنت کی بشارت دے دوں۔ حدیث طویل ہے، اس کا پورا مضمون بیان کروں تو اس کے اندر پھر کئی علمی نکتے آ جاتے ہیں، پھر ان کی وضاحت کرنی پڑے گی، تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں صرف اتنا حصہ حدیث کا بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے جوڑے اٹھا لیے اور حویلی سے نکلا اور یہ اعلان کرنا شروع کر۔ وہ جو جوڑے نالین پاک ہاتھ میں تھمائے تھے، میرا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ اس روایت کی نشانی کے لیے نہیں تھمائے تھے، وہ جنت کی نشانی کی قوت۔ وہ روایت کی نشانی نہیں تھی، وہ جنت کی نشانی تھی۔ ایک بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ہریرہ کو دو چیزیں دیں، ایک قول کیا، بشارت دی، اور ایک جوڑے تھمائے۔ ایک بات کہنے کو دی، ایک بات دکھانے کو دی۔ یہ ہے جو ہماری سمجھ میں آئی۔ ایک بات کہنے کو دی کہ یہ کہو،
اور ساتھ جوڑے دیے کہ ساتھ یہ دکھاؤ. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ جو توحید و رسالت کی سچے دل سے شہادت دے، یعنی کلمہ پڑھے، مگر کلمہ اس کا میرے نالین سے جڑا رہے. جو سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان اس کا میرے نالین کے گرد گھومتا رہے، متمسک نالین مصطفیٰ کا رہے، متعلق نالین مصطفیٰ سے رہے، محبت نالین مصطفیٰ سے کرے، میرے جوڑوں کو سینوں اور دلوں میں سجائے رکھے. جس کا ایمان میرے نالین کی نسبت سے مزین ہو، انہیں بتا دو کہ وہ جنت میں جاؤ. اور جو ایسا کلمہ پڑھے کہ کہے کہ توحید و رسالت کو تو مانتے ہیں، نالین کو نہیں مانتے، توحید و رسالت کی شہادت دیتے ہیں نالین مصطفیٰ سے. یہ تو حضور کے شوز تھے، جوتے تھے، جوڑے تھے، انہوں نے پہنے، بس ٹھیک ہے. تو فرمایا جو کلمہ پڑھے اور نالین کو سینے سے نہ لگائے، وہ کلمہ پڑھ کے بھی جہنم میں جائے. تو جوڑے اس لیے پہلے تھمائے کہ دیکھو سیدنا ابو ہریرہ کی بات تو کوئی تب سنے گا نا جب وہ زبان سے کہنا شروع کریں گے. زبان سے کہنا شروع کریں گے نا تو بات تو تب سنی جائے گی. اور جوڑے سب سے پہلے ایسے سینے کے ساتھ سب سے پہلے رکھے ہوئے ہیں. نگاہ سننے والے کی پہلے نالین مصطفیٰ پر پڑے گی. بھی حضور کے جوڑے لائے ہو، کیا بات، حضور کے جوڑے اٹھائے پھرتے ہو، کیا بات ہے، حضور کے نالین پاک ہاتھوں میں لیے پھرتے ہو مدینہ کے گلی کوچوں میں، کیا بات ہے. تو جوڑے دیکھ کر ہی تو تشویش ہوگی، سوال کا خیال آئے گا. وہ پوچھیں کہ حضور کے جوڑے لائے ہو، کیا بات ہے. وہ کہیں گے حضور نے فرمایا ہے جو سچے دل سے میرا کلمہ پڑھ لے جنت میں جائے گا. تو گویا کلمہ زبان نہیں، کلمہ نالین مصطفیٰ والا.